محمد علی صاحب، اس ٹرانزیکشن کے جو اسٹرکچر ہے، جس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہے، آپ کو 75% میں سے 7.5% ملتا ہے، 92.5% دوبارہ پی آئی اے میں انویسٹ ہو جاتا ہے. تو 100% کے اوپر آپ کا 5% یہ ہو گیا، اور 25% کا جو بھی کل آپ کو بڈ آتی ہے اس کا جو بھی بنے گا. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی ویلیویشن کروا کے اسے کہتے ہیں ہمیں 30% دے دو اور کمپنی لے لو. آپ نے یہ اتنا گھما کے اسٹرکچر کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہم یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی یہ لے گا وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹرانزیکشن کرنی ہے. اب یا تو ہم 2 کرائٹیریا رکھتے ہیں کہ جو بڈر ہوگا وہ ہمیں ایک نمبر دے گا کہ ہمیں کتنے پیسے دے گا، اور دوسرا نمبر دیتا ہمیں کہ وہ انویسٹمنٹ کتنی کرے گا. دیکھیے، ہمیں یہ میک شور کرنا ہے ایز گورنمنٹ کہ پی آئی کے اندر انویسٹمنٹ ہو، بیکاز گورنمنٹ کا جو بگر آبجیکٹیو ہے، ایک بیچنا تو ہے آبجیکٹیو، بٹ ایک بگر آبجیکٹیو ہے کہ پی آئی اے ریوائیو ہو ٹو اٹس گلوری ڈیز. تو یا تو ہم بٹ کا اسٹرکچر رکھتے ہیں کہ ہمیں 2 نمبر آپ دیں، ہمیں کتنے دیں گے اور پی آئی میں کتنے ڈالیں گے، یا پھر ہمیں آپ ایک نمبر دیں اور اس کا پھر بریک ڈاؤن ہو جائے. تو بات تو اینڈ میں وہی ہوگی، بٹ وی آر میکنگ شیور کہ پیسہ کمپنی میں بھی جائے اور گورنمنٹ کو بھی ملے. بٹ لیکن وہ سبسٹینشیل اماؤنٹ نہیں ہے سر. آپ کا $70 بلین کتنا 70 بلین روپے کتنا بن جائے گا؟ کوئی $200-250 ملین بن جائے گا. 70 بلین روپے کہاں سے ہے؟ یہ جو ابھی آپ کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 75% کا. نہیں جی، نہیں، یہ تو بہت کم ہے. ہاں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بڑھ آئے گی. 100 ارب ہو گیا. انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آئے گی. 100 ہو گیا، لیٹ سے 100 ہو گیا. اب 100 روپے گن لیں نا، اگر 100 کا نمبر ہے. 100 ارب ہی رکھ لیں آپ اس کو سامنے. تو سرمایہ کاری نہیں جتنی پی آئی اے میں چاہیے، تو میں اس کا حساب کر رہا ہوں، تو اٹس لائک $300 ملین. 100 ارب تو میں رکھوں گا نہیں، بیکاز میری انشاءاللہ تعالیٰ بٹ زیادہ ہوگی، تو میں نمبر پہ جتنا بھی اوپر جائے. میں جسٹ ایک آپ کو مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ اگر 100 ارب ہے روپیہ تو وہ $300 ملین بنتا ہے. تو آپ کو اگر 20 نئے جہاز خریدنے ہیں تو اس کے لیے تو یہ پینٹس ہیں. آپ کو یو نیڈ سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی. نہیں، پہلی بات تو جہاز جو ہے نا وہ خریدے نہیں جائیں گے، لیز ہوں گے. دوسری بات، جو بھی بڈ آئے گی اس کا جو پیسہ جائے گا انٹیٹی کے اندر، وہ جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی، وہ پہلے 2 سالوں کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر اس کے بعد اور پیسے ڈالے گا اس کے اندر. یہ 2 یا 3 سالوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جو اور پیسہ چاہیے ہوگا وہ ہوگا. تھرڈلی، جب پی آئی اے کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے، پروفیٹیبلٹی شروع ہوگی، تو پھر پی آئی خود بھی تو کیش جنریٹ کر رہا ہوگا نا. آپ کے اندر انویسٹمنٹ پلان نہیں ہے اس کے اندر پرائیویٹائزیشن کے؟ دیر شوڈ بی انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ پلان ہے ہمارے پاس. 5 سال کا پورا بزنس پلان ہے. اس کے اندر جو کیپٹل ایکسپینڈیچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے، جو لائبلٹیز کی پیمنٹ ہے وہ ہیں، سارا کچھ چاک آؤٹ کیا ہوا ہے. آج 18 پلینس چلتے ہیں، 4 سال کے بعد 38 پلین ہوں گے. اور وہ 38 پلین کی کوالٹی کیا ہوگی؟ کون سے پلینس ہوں گے؟ نہیں، وہ تو لیز پلینس ہوں گے نا. کون سے والے ہوں گے؟ نئے والے ہوں گے یا چھوٹے چھوٹے جہاز ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، ایویشن نہیں، چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوں گے سارے کے سارے. اس میں نیرو باڈیڈ بھی ہیں، وائڈ باڈیڈ بھی ہیں، سارے کے سارے ہم نے پورے اس میں ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ کتنے ہوں گے. لیکن وہ نئے بڈر کے اوپر ہے وہ کتنے کرتا ہے. لیکن چھوٹے پلین کرے گا تو اس کو اپنا نقصان ہوگا، تو یہ کوئی بھی نہیں کرے گا. نمبر آف پیسنجر جو ہم نے فورکاسٹ کیا ہوا ہے، 40 لاکھ پیسنجر پی آئی فلائی کرتا ہے، وہ 70 لاکھ پہ جائے گا انشاءاللہ. جو ڈیسٹینیشن سرو ہوں گے آج 30 ہیں، وہ 40 پر ہوں گے. تو پورا انویسٹمنٹ پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. ابھی سالانہ کتنا خسارہ ہے پی آئی اے کا؟ سالانہ لاسٹ ایئر پی آئی اے کا جو ہے وہ نفع تھا تقریباً 11 ارب کا. وہ اس لیے تھا کہ ایک ڈیفرڈ ٹیکس ہم نے ریکگنائز کیا تھا. اس سے پہلے کے سالوں میں پی آئی اے میں 50-60 ارب کا نقصان ہوتا تھا، بیکاز اس کے لائبلٹیز بہت زیادہ تھیں. تو 50-60 ارب نقصان کے بعد اگر آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، تو ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ چلے بھی ایئر لائن اور جہاز بھی اس کے اڑ رہے ہوں، تو ساتھ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کتنا اچھا، پہلی بات جو 50-60 ارب کا نقصان تھا وہ اس لیے تھا کہ پی آئی کا ڈیٹ بہت زیادہ تھا. وہ ڈیٹ گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر 2024 میں ہٹا دیا ہے. کتنے 650 ارب کا 650 ارب سے ادھر سے ہٹا کے دوسری طرف ڈال دیا ہولڈنگ کمپنی میں. اور ابھی جو لائبلٹیز تھیں، جو پرائیویٹائزیشن میں رکاوٹ تھیں، وہ بھی آپ نے ہٹا دی؟ ہم نے ساری نہیں ہٹائی ہیں. جو لائبلٹیز جو بڈرس چاہ رہے تھے تقریباً وہ 59 بلین کی لائبلٹیز ہٹانا چاہ رہے تھے، اس میں سے ہم نے 33 کی ہٹائی ہیں. لیکن سامنے ہم نے 12 ارب کا ایک ایسٹ بھی لے لیا ہے، تو 21 ارب کی ہم نے نیٹ ہٹائی ہیں بیسکلی. 26 ارب کی جو باقی تھیں جو چاہ رہے تھے ہٹانا، وہ ہم نے نہیں ہٹائی. وہ 26 کون سی آپ نے چھوڑی؟ اس میں ایویشن، پاکستان ایویشن اتھارٹی کی تھیں، اس کی ایف بی آر کی تھیں. اس کے علاوہ کچھ جو انٹرنیشنل لیسورز ہیں ان کی لائبلٹیز تھیں.